نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املا قلبک غنی وعزتک فقر۔ اے میرے بندے، تو میرے تابع ہو جا، میں تیرے دل کو سارے غموں سے نجات دے دوں گا، اور تیرے دل کو غنی کر کے میں تیرے فکر و فاقے کو دور کر دوں گا۔ اور وَإِلَّا تَفْعَلْ، اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ تو بتا دیا کہ اگر تو نے یہ کیا تو پھر اس کے فائدے کیا ہوں گے، اور اگر نہ کیا وَإِلَّا تَفْعَلْ، اور اگر تو میری طرف نہ آیا اور میرے ساتھ تو نے جوڑ نہ بٹھایا تو پھر یاد رکھ لے، املا قلبک املا یدک شغلاً، میں تیرے اندر مصیبتیں بھروں گا اور تجھے مصروفیت میں پھنساؤں گا، اور تیرے اوپر مشغولی کے عذاب کو ڈال دوں گا، اور تیرے چین و سکون کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھین لوں گا۔ آپ خود ہی سوچیں، اللہ تبارک و تعالیٰ صاف صاف بیان کر رہا ہے کہ اگر تم یہ کرو گے تو ویسا کروں گا، وہ کرو گے تو ویسا کروں گا۔ پھر سوچیں ذرا کہ ہم کیوں بھٹکے ہوئے ہیں، ہمیں اپنے اعمال کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہر روشن چہرے کے پیچھے بڑی سیاہیاں ہیں، ہر انسان نے اپنے چہرے کو مختلف رنگوں سے سجا کر اپنے اندر کی گندگیوں کو چھپا دیا ہے۔ دلوں میں سوراخ ہے اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول والا غم اندر سے نکل گیا ہے۔ فرعون والا غم بنا کے حکومتیں ہوں، شداد والا غم بنا کے عہدے ہوں، قارون والا غم بنا کے پیسہ اور مال و زر ہو، زیور چاندی اور سونا ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے اندر سے یہ سارے غم نکال دیے تھے۔ غم تھا تو صرف دین کا تھا، درد تھا تو صرف دین کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قاتل تھا، آپ اندازہ لگائیں، جس نے اتنے محبوب چچا کو شہید کیا، اس پر انسان کو کتنا غم اور رنج ہوگا۔ حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو فرمایا، وحشی جہاں ملے اسے قتل کر دو۔ وحشی بھاگ کر طائف چلا گیا کہ اب میری نجات نہیں ہے، میں کہاں بھاگوں، لیکن قربان جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کی امت کو یہ بتانا تھا کہ میرے درد اور غم کو دیکھو، کہ میں کس غم کو لایا ہوں۔ اپنے چچا کے قاتل کو اسلام پر لانے کے لیے مدینے سے خصوصی طور پر ایک آدمی کو بھیجا اور اسے پیغام بھیجا، اے وحشی، اگر تو کلمہ پڑھ لے گا تو تو بھی جنت میں چلا جائے گا اور تو دوزخ سے بچ جائے گا۔ ارے وحشی، کلمہ پڑھ لے۔ آج ایک مسلمان کو دوسرا مسلمان طعنہ کیا دے دے تو ساری زندگی کے بائیکاٹ ہو جاتے ہیں۔ یہاں چچا کا قاتل ہے اور اسے اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پیغام بھیجتا ہے کہ کلمہ پڑھ لے تو جنت میں چلا جائے گا۔ وحشی کا جواب آتا ہے، وحشی بڑے نخرے کرنے لگتا ہے کہ مجھے کلمہ پڑھنے سے کیا ملے گا، میں نے تو شرک کیا، میں نے شراب پی، میں نے قتل کیے، میں نے بڑے بڑے کام کیے، اور تیرا رب کہتا ہے کہ جو یہ کام کرے گا وہ دوزخ میں جائے گا، میرے کلمے پڑھنے سے کیا ہوگا؟ آدمی نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس بھیجا کہ اسے کہو، سبحان اللہ، وہ نبی کا قاتل جس نے اتنے محبوب چچا کو قتل کیا، ایک مرتبہ ہمارے پیارے نبی بھیجتے، دوبارہ بھی ہمارے پیارے نبی نے بھیجا۔ سبحان اللہ، قربان جائیں اس نبی پر، قربان جائیں کہ اسے کہو میرا رب کہتا ہے، الامن توبہ، جو توبہ کرے، وہ آمنا، اور ایمان لائے، وہ عمل عملا صالحا، اور اچھا عمل کرے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ ان کی برائیوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اے وحشی کلمہ پڑھ لے۔ جواب میں وحشی نے پیغام بھیجا کہ میں اتنی سخت شرطیں پوری نہیں کر سکتا کہ ایمان بھی ہو، توبہ بھی ہو، عمل بھی ہو، کوئی اور راستہ بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ آدمی بھیجا اور فرمایا، وحشی میرا رب کہتا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ شرک کو تو نہیں بخشوں گا، باقی جسے چاہوں گا معاف کر دوں گا۔ اب تو ایمان لیا۔ سبحان اللہ، جواب میں کیا وحشی کہتا ہے، پتہ نہیں تیرا رب مجھے بخشے یا نہ بخشے۔ اس نے یوں کہا کہ جسے چاہوں معاف کروں،
پتہ نہیں مجھے معاف کرے یا نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آدمی بھیجا اور کہا، اے وحشی، میرا رب کہتا ہے، اے میرے بندو جنہوں نے ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید مت ہونا، میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، توبہ کر اے میرے بندے، اگر تیرے گناہوں سے زمین آسمان بھی بھر جائیں لیکن تو توبہ کر لے تو میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ وحشی کا قبول اسلام، وحشی نے بھی قبول اسلام کر لیا۔ اب سنیں کہ اس نے کیسے اسلام کو قبول کیا۔ وحشی طائف سے نکلا، چہرے کو چھپائے ہوئے، چھپتا چھپاتا مدینے پہنچا، اس لیے کہ وحشی کو معلوم تھا کہ جس نے مجھے دیکھ لیا قتل کر دے گا۔ منہ چھپائے ہوئے مسجد نبوی میں اچانک آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دھیان میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک دم کھڑا ہوا، چہرے سے کپڑا ہٹایا اور پکار اٹھا، واشہد شہادت الحق، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ اٹھی تو وحشی کو دیکھ کر لرز گئے۔ فلما یروء الابی قائما اشہد شہادت الحق، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلواریں نکلی، وہ اٹھے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وحشی آ گیا، اجازت دیجیے اس کی گردن اڑا دیں۔ وحشی کلمہ پڑھ چکا ہے اور جنت کے راستے پر آ چکا ہے۔ نبی رحمت نے اپنے چچا کا درد دبا کر اور اس کی جنت کا غم لے کر کہا، دعویٰ، پیچھے ہٹ جاؤ۔ اسلام رجل و احد حق الی من قتل الف کافرن، ایک آدمی میری امت کا بن کر کلمہ پڑھ لے مجھے ہزاروں کافروں کے قتل کرنے سے زیادہ اچھا لگتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ قربان جائیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت پر، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق پر۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو اس سے دیکھتے رہے، پھر انگلی اٹھا کر پوچھا، او وحشی انت، تو ہی وحشی ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں میں ہی وحشی ہوں۔ فرمایا، اقعد، میرے سامنے بیٹھ۔ 8 برس گزر چکے ہیں چچا کی شہادت کو، آدمی سال 2 سال میں صدمے بھی بھول جاتا ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں، اے وحشی بتا، تو صحیح میرے چچا کو قتل کیا؟ کیف قتلت امی، تو وحشی فرماتے ہیں، میری ہمت تو نہیں تھی پر حکم ہوا، میں نے سارا قصہ سنایا کہ حضرت حمزہ دونوں ہاتھوں میں تلوار لیے لڑ رہے تھے، جو سامنے آتا تھا اسے قتل کر دیتے۔ مجھے میرے سردار نے کہا تھا کہ اگر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو قتل کر دے تو میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ میں نے لالچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو قتل کر دیا۔ جب وحشی نے یہ کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رونے لگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ وحشی سے کہا، اللہ تیرا بھلا کرے، جا، جیسے تو نے اللہ اور اس کے رسول کو دکھ دیا، اب اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کا بھی کام کر، اور اتنا کر لے کہ میرے سامنے مت بیٹھا کر، تجھے دیکھ کر میرے چچا کا غم تازہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سوچیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آج کل عورتوں کا کیا غم ہے، کیا غم ہے، بس ان کو سونا چاہیے، چاندی چاہیے، جس آدمی کی شکل دیکھنا گوارا نہیں ہے، اس کے لیے خواہش ہے کہ یہ بیچارہ کہیں دوزخ میں نہ چلا جائے۔ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا درد نکل گیا ہے۔ آج کی مسلمان عورت اپنے خاوند کو اس بات پر ابھارتی ہے کہ تو کیوں نہیں کماتا جیسے فلاں کماتا ہے، تو اپنے بچوں کے لیے ایسے کیوں نہیں بناتا جیسے فلاں بناتا ہے۔ اور صحابہ کی عورتیں یہ نہیں کہتی تھیں، وہ تو اپنے بیٹوں کو یوں کہتی تھیں، تو اللہ کے راستے میں جا کر شہید کیوں نہیں ہوتا جیسے فلاں شہید ہوا ہے، تو کیوں نہیں اللہ کے راستے میں نکلتا جیسے فلاں نکلتا ہے۔ اب آپ خود ہی اندازہ لگائیں، کیا ہم ایک بہتر امتی ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں؟ جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں درد دے کر گئے تھے، کیا ہم اس درد کا حق ادا کر رہے ہیں؟
تبھی تو شاعر نے کیا خوب کہا ہے، تمہارے ہی لیے تھا وہ شب، وہ تمہارے ہی لیے تھا اے گنہگارو و سیاہ کارو، تمہارے ہی لیے تھا اے گنہگارو و سیاہ کارو، وہ شب بھر جاگنا اور رات بھر رونا محمد کا۔ اگر آپ سبھی کو یہ ویڈیو میں کچھ بھی دل پر لگا ہو تو پلیز اسے دوسروں تک بھی شیئر کیجیے، تاکہ لوگ اس سے اچھی باتوں کو سیکھیں اور اخلاق والا بنیں، کیونکہ اچھا اخلاق بہت معنی رکھتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن الخلق کہا، سبحان اللہ، کہ آپ بہترین اخلاق والے ہیں، سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پلیز اس ویڈیو کو شیئر کیجیے اور سبسکرائب کیجیے، اس چینل کو سپورٹ کیجیے، تاکہ اس چینل پہ جو بھی ویڈیوز آئیں وہ آپ تک پہنچ جائیں اگر آپ سبسکرائب کیے رہیں گے۔ السلام علیکم۔ اور جو بھی کسی کو سوال پوچھنا ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں کمنٹس کر کے، انشاءاللہ میں جواب دینے کی پوری کوشش کروں گی۔